صحابہ نے چونٹیوں کو جلایا تو آپ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، آگ سے تم جلاؤ چونٹیوں کو، بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی کہ اسلام، آپ سوچئے آج جو داعش وغیرہ کے لوگوں کے بارے میں بات سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک جو سپائے یا جو بھی قیدی ان کا تھا اس کو پکڑا اور اس کو جلایا زندہ ہے۔ علماء نے اتنا سختی سے رد کیا ہے اس کو کہ کیسے جائز ہے اسلام میں یہ جائز کیسے ہوا اسلام کے اندر کہ آپ ایک زندہ انسان کو یہاں چونٹی جلانے پہ ڈانٹا جا رہا ہے، آپ چونٹیوں کو نہیں جلا سکتے، اور آپ ایک انسان کو جس کی بیوی ہوگی بچے ہوں گے وہ انسان ہے، آپ اس کو جلا رہے ہیں اس کے اوپر پیٹرول ڈال کے، اسلام میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، جانوروں کو ستایا نہیں جا سکتا ہے، اور من باب اولا آپ انسان کو نہیں ستا سکتے، اس لیے کہ انسان کی حرمت زیادہ ہے، انسان کی حرمت زیادہ ہے۔ تو یہ جو چکر میں بہت سارے چل رہا ہے دنیا بھر میں داعش کا، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ان کا نعرہ کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، ان کا کام غلط ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ وہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح وہ تمہارے خاندان کا ہونے لائق نہیں ہے، وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کی کرتوت اچھی نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، تو عمل اچھا نہیں ہے اس کا۔ آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، غیر مسلموں کو تو کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو بھی کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں دونوں کو بھی قتل کرنا بلا وجہ صحیح نہیں ہے۔ جو نہیں لڑ رہا ہے آپ اس کو قتل کر رہے ہیں، آپ سے جو جنگ نہیں کر رہا ہے آپ اس کو بھی قتل کر رہے ہیں، اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں کہ جو ان کی ٹیم میں نہیں آ رہا ہے اس کو قتل کر رہے ہیں، اس کو باغی بنا رہے ہیں آپ، وہ بیعت نہیں کر رہا ہے ان کے ساتھ میں، ان کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا ہے ان کے ٹولے میں، ان کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک خلیفہ مسلمان کا ہے تو خلیفہ ہونے لائق بھی نہیں ہے، لیکن مان لیجئے خلیفہ مسلمانوں کا ہے، اگر کوئی آدمی اس سے بیعت نہیں کرتا اس کو مہلت دے گا، وہ یہ نہیں کہ اس کو قتل کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت دنوں تک حضرت ابوبکر صدیق سے بیعت نہیں کی تھی۔ کیا قتل کیا حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق نے؟ نہیں، بعد میں بیعت کی انہوں نے، لیکن وقت لیا سوچنے کے لیے۔ یہ ماننا ہے ڈو اور ڈائی، بیعت کرو ورنہ قبر میں جاؤ، اور اتنے وحشی طریقے سے قتل کر رہے ہیں، کسی کو پانی میں ڈبو رہے ہیں، کسی کو جلا رہے ہیں، کسی کو سولی دے رہے ہیں۔ کون سی کورٹ ہے، کون سا فیصلہ ہے، کون سا قاضی ہے بھائی وہاں پہ؟ کیا چل رہا ہے یہ؟ اور اسلام جتنا پہلے بدنام نہیں تھا، ان کی وجہ سے اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ آج امریکہ جیسے ملک میں جو عام طور سے سب کو گلے لگانے والا ملک ہے، چاہے جیسا بھی ہو لیکن وہاں آزادی ہے، آج امریکہ میں یہ بات پہلے مرتبہ تاریخ میں اٹھی ہے، میں جہاں تک کہ جانتا ہوں، کہ بین مسلمز فرام انٹرنگ دی یونائٹڈ اسٹیٹس، مسلمانوں کا امریکہ میں داخلہ ہی بین کر دو۔ آپ سوچیے ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ، آپ اگر نیوز وغیرہ جانتے ہیں سب معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، کافی اس پہ شور شرابہ ہے، اور 59% امریکنز ہاں بول رہے ہیں اس کو، 59 یعنی 60% آپ پکڑ کے چلیے، 59% امریکنز بولتے ہیں ہاں صحیح برابر بول رہا ہو، سائلنٹ میجورٹی جس کو کہتے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیا فائدہ کرے آپ اسلام کا؟ کون سا دشمن ختم ہوا اسلام کا؟ کون سی حکومت آئی اسلام کی؟ کیا مسلمانوں کی فلاح اور کیا خوشیاں، مسلمان ایک دم خوش ہو رہے، سب پھل رہے پھول رہے، کیا ہو رہا مسلمانوں کا؟ ساری دنیا بھر میں مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، لیکن جوان بچے، بعض اوقات بہت سارے نوجوانوں کو عقل نہیں ہوتی، اتنی پختگی نہیں ہوتی ہے، وہ اس طرح کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ داعش گمراہ تحریک ہے، اور سب سے پہلے سلفی علماء نے اس کا رد کیا، اس کو بھی یاد رکھیں آپ۔ ابھی بہت شروع میں یہ لوگ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے جب شروع میں تھے، آج اتنی طاقت ہو گئی ان لوگوں کی، تب ایک دم شروع میں تھے۔ اس وقت میں شیخ عبد المحسن العباد سے پوچھا گیا کہ فلاں شخص نے داعش میں ابو بکر بغدادی سے بیعت کی ہے،
انہوں نے کہا کہ شیطان نے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ایک شیطان نے دوسرے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. یہ گمراہ ہیں، یہ گمراہ ہیں، اور ان سے اسلام کو فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا کئی سو سالوں میں شاید نہیں ہوا ہوگا. آج مسلمان کا جینا حرام ہوا ہے. اچھے خاصے خوش مسلمان تھے، ویسے بھی 9/11 سے مصیبتوں کے پہاڑ مسلمانوں پہ ٹوٹ ہی رہے تھے، اس میں انہوں نے ایک ہمالیہ اور لا کے ڈال دیا مسلمانوں کے اوپر. آج کوئی مسلمان سیف نہیں. کئی ملکوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں مصیبت کھڑی ہو چکی ہے. جو تشدد مسلمانوں کو، خاص مسلمان ٹارگٹ کیے جائیں نام لے کے ایک دم انٹرنیشنل لیول پہ، ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے. یہ بولتے تھے کچھ مسلمان برے، اب بول رہے نہیں، مسلمان نہیں چاہیے ہم کو، مسلمان چاہیے نہیں بھائی. کون سا مسلمان کیا ہے، وہ ہمارے کو ٹائم نہیں اتنا کرنے کے لیے. اچھا مسلمان برا مسلمان نہیں چاہیے ہم کو. مسلمان سوچیے، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے نوجوان برقعے میں عورتیں جا رہی ہیں، ان کو چھیڑ رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ٹرین میں بس میں ادھر ادھر. مسلم نکلو ہمارے ملک سے، تمہاری وجہ سے ہمارا ملک تکلیف میں آ گیا ہے، تمہاری وجہ سے ہماری سیکیورٹی خراب ہو رہی. فرانس میں، امریکہ میں، ادھر ادھر. کیا ہے یہ؟ کیا کر رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ جو لوگ بھی کر رہے ہیں کس کے ایجنٹ ہیں؟ وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اسلام کا کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں ہے. کوئی ایک فائدہ بتلائیں آپ جو مسلمانوں کو واقعی فائدہ ہوا ہے ان لوگوں سے جو واقعی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کیا فائدہ ملا؟ بشار ہٹا وہاں سے، فلانا ہٹا. مسلمانوں کے جتنے حاکم تھے ٹوٹے پھوٹے بگڑے ہوئے جیسے بھی تھے ان کو ہٹا دیا. اور ملک کا کیا حال ہے آج؟ مصر کا کیا حال ہے؟ سیریا کا کیا حال ہے؟ لیبیا کا کیا حال ہے؟ الجزائر کا کیا حال ہے؟ آپ سارے ممالک کو دیکھ لیجئے، کیا حال ہے مسلمان ملکوں کا آج. کھانے کو لوگ ترس رہے ہیں، وہاں پہ بم کے اوپر بم گر رہے ہیں مسلمان. دوا خانے نہیں وہاں پہ، ایجوکیشن نہیں، لائٹس نہیں وہاں پہ، پانی صاف پینے کے لیے نہیں. پہلے برا بادشاہ ہے اس کو ہٹا دو یہاں سے. کیا لاؤ گے آپ؟ خوشحالی لاؤ گے آپ؟ آج آ گئی خوشحالی آپ کی؟ کہاں ہے؟ اب کون ہے ان کو پوچھنے والا؟ اب کون پوچھنے والا ہے ان کو؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہو گیا آپ کا جی ٹھنڈا، ہٹا دیے فلاں بادشاہ کو وہاں پہ، حاکم کو بہت ظالم برا تھا ہو. اب اس سے اچھا ظالم آیا نہیں. اب کیا آیا وہاں پہ؟ مسلمان ہمیشہ شکار ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا جو بہادری کی بات کر کے علماء کو بزدل ثابت کرتے ہیں. کیا فائدہ ایسی بہادری کا جو امت کو مصیبت میں ڈال دے؟ بہادری کیا کون سے کام کی؟ بڑی بڑی باتیں کرنا، ایسا ہونا چاہیے، سعودی یوں نہیں کر رہا، فلانا یوں نہیں کر رہے، علماء کیا کر رہے ہیں. آپ اپنی گلی کے ایک غنڈے کو صحیح نہیں کر سکتے. آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ جہاد کی بات کرتے ہیں، آپ بہادری کی بات کرتے ہیں، علماء کو بزدل بتاتے ہیں. آپ ایک گلی کا گنڈا جو لوگوں سے ہفتے وصول کرتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، اس گنڈے سے بات کر کے دکھاؤ آپ. ارے نہیں کہاں اس کو چھیڑنے کا، بہت بدتمیز آدمی ہو. آپ گنڈے کو نہیں سیدھا کرتے، آپ امریکہ کو سیدھا کرو گے. وہ دنیا بھر کا بڑا گنڈا ہے، وہ اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس ایمونیشن ہے، اس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس ویٹو پاور ہے. آپ اس کو سیدھا کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کی حیثیت کچھ ہے؟ آپ اپنی اولاد کو نہیں صحیح کر سکتے، اپنے بھائی کو نہیں سدھار سکتے، اپنے باپ کو صحیح نہیں کر سکتے، آپ اپنی بیوی کو پردے میں نہیں لا سکتے. آپ اسلامی حکومت قائم کریں گے؟ شرم آنا چاہیے آپ کو. جو علماء کو برا کہتے ہیں، آپ خود اپنی زندگی میں اپنے گھر میں آپ کے اسلام ہے؟ ٹی وی نکال کے پھینکنے کی ہمت ہے؟ آپ ٹی وی نکال کے پھینکو گے، آپ کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی جائے گی. آپ کی اولاد دین پہ نہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی، آپ میں ہمت ہے اس کو بولنے کی؟ جوان بچے کو بول سکتے آپ نماز نہیں پڑھے تو نکل جا گھر سے؟ آپ نہیں نکال. آپ حکمرانوں کو نکال رہے ہیں حکومتوں سے، آپ اپنی اولاد کو نکالنے کی ہمت ہے آپ میں؟ نماز نہیں پڑھے گا نکل جا گھر سے، ہے ہمت؟ ارے ابھی سمجھاتا اس کو، کیا کروں، نہیں مانتا تو کیا کروں. یہ آپ کی اوقات یہ ہے. آپ سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے گھر کو بدلیے، اس کے بعد بات کیجئے سماج کو بدلنے کی. یہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے، عرب علماء کیا کر رہے ہیں، عرب نے ایسا کرنا. 34 ملکوں کو آپ نے جمع کیا، اب سب کے منہ بند ہو گئے ہیں. ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. بڑے بڑے علماء ہیں، رہبری کا بھائی ایسا مت کرو، ابھی وقت نہیں ہے. ارے وہ تو ڈرتے ہیں. آپ کتنا ڈرتے ہیں؟ آپ پجامے میں پخانہ کر دیں گے اگر غنڈا آپ کے گھر پہ آ جائے گا. کتنی بہادری کی بات کرنے والے، جہاد کی بات کرنے والے، پولیس ایک ATS اس کے گھر پہ ایک چکر مارے غائب ہو جاتا. کہاں گئی آپ کی بہادری؟
داڑھی کاٹ لیتا ہے. کہاں گئی آپ کی بہادری؟ یہ بہادری ہے آپ کی؟ نوجوانوں کو گمراہ کر کے ورغلا کے آپ غلط کاموں میں لگاتے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے آپ کو نہیں معلوم؟ لہذا یہ ساری چیزیں ہیں. اس دور میں یہ مصیبت کھڑی ہوئی مسلمانوں کے لیے. نوجوانوں کو میں خاص طور سے نصیحت کروں گا، اس چکر میں نہ پڑیں. انٹرنیشنل مسائل حل کرنے کی ذمہ داری اللہ نے آپ پہ نہیں ڈالی ہے. آپ اپنے گھر کے مسائل حل کیجئے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. جس کا مکلف اللہ نے کیا ہے وہ تو نہیں کر رہے ہیں، جس کا مکلف نہیں کیا ہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. وہ ان لوگوں کا کام ہے جو واقعی اس مقام اور مرتبے پر ہیں. آپ کا کام وہ نہیں ہے. علماء کی ذمہ داری علماء نبھائیں گے، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. آپ اپنی گھر والوں کی فکر کریں. یہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں. نہیں، آپ باتیں کرتے رہیں گے. آپ بتائیے 15 سالوں میں جو لوگ بھی جہاد اور یہ اور وہ بڑی بڑی باتیں کرتے رہے، انگلینڈ، امریکہ اور فلانا اور یہ وہ، 15 سالوں میں کیا ملا امت کو؟ 9/11 کے بعد سے امت کو کیا ملا بتائیے؟ کوئی ایک اچیومنٹ ہے ہمارا؟ کوئی ایک اچیومنٹ ہمارا نہیں ہے. برے سے برے حالات ہوتے جا رہے ہیں. مسلمانوں کا جینا حرام ہو گیا ہے. معلوم نہیں کل کو کیا قانون کس ملک میں پاس ہو جائے کہ مسلمانوں کے لیے جینا مشکل ہو جائے. ایسا حال آ گیا ہے. تو کیا یہ سولوشن؟ اور اس میں اور ریاکشن جو اس کا ہو رہا ہے اس سے اور زیادہ بدتر حالات پیدا ہو رہے ہیں. یہ ریکروٹمنٹ والا معاملہ پیدا ہو رہا ہے. دیکھو حالات ایسے ہیں، فلاں ملک کا بتا دیا، فلاں ملک کا بتا دیا، پھر اس کے بعد بتا دیکھو ہم کو کچھ کرنا چاہیے. ہم کو کچھ کرنا چاہیے. گھروں میں کچھ کرو بھائی. گھروں میں مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں گھوم رہی ہیں گاڑیوں پر برقعے پہن کے، وہاں دھیان دو. مسلمان نوجوان اللہ کے حکموں کو توڑ کے پبز میں ڈانس کر رہے ہیں، وہاں دھیان دو. وہاں دھیان دو. کتنے مسلمان بیمار ہیں، وہ مسئلہ نہیں امت کا، ان کی دوائی کے لیے اپنی جیب سے نکال کے دے. ہے تیرے پاس نا؟ وہاں کر. برما، انگلینڈ ادھر ادھر کر رہا، باپ کو دوا لا کے دے، چچا کو دوا لا کے دے، خالہ کو دوا لا کے دے. اس میں وہ گلیمر نہیں ہے. یاد رکھیے، میں کڑوی بات بول رہا ہوں بہت. اس میں وہ پبلسٹی نہیں ہے جو ان ملکوں میں اور یہ وہ کرنے میں. میں نہیں کر رہا، مت کیجیے اس کو. لیکن بہت سارے لوگ اس کو پولیٹیکل معاملہ بنا لیتے ہیں اس لیے کہ اس میں وہ گلیمر ہے، اس میں وہ شہرت ہے، اس میں وہ نام ہے. رشتہ داروں میں کتنے ایسے ہوں گے جن کو واقعی دیکھنے کی ضرورت ہے، نہیں دیکھتے ہیں لوگ. ماں باپ کو ہی دیکھ لیجئے. جو لوگ بھی اتنا بڑا امت کی فکر رکھنے والے ماں باپ کی فکر نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان ہجرت کے لیے آیا، ایک جہاد کے لیے آیا، کہا میں اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں. بہت سمجھا کہ بہت بڑا کام کر کے آ رہا ہے میں. آپ نے کہا جا اور انہی میں جہاد کر. اور ان کو جیسے روتا چھوڑ کے آیا، ہنسا کے آیا ان کو. آج کہاں ہے نوجوان؟ ماں باپ کے بارے میں حساس ہیں؟ نہیں ہے. ساری امت کی فکر ان کو ہے، ماں باپ کی ہے نہیں ہے. ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ کیا امت کا حق ادا کرے گا؟ سوچنے کی چیزیں ہیں. یہ کڑوی سچائیاں ہیں. لہذا کچھ رول ماڈل آپ کو انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ یہاں وہاں دکھیں گے، ان کو دیکھ کے اندر سے پیدا ہوتا کہ ہم بھی شمشیر والے ہیں، ہم بھی جو ہیں بہت بہادر ہیں. آپ دین کی ذمہ داریاں پہلے نبھائیے. اپنی ذمہ داری جو اللہ نے وہاں پر عائد کی اس کو نبھائیے. خیالی طور پر آپ مجاہد بننے کی فکر نہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائیں.